الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم سورہ کہف آیت نمبر 29 وقل الحق من ربكم اور آپ کہہ دیجئے کہ حق آپ کے رب کی جانب سے ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر تو پس جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ کفر کر لے۔ اس جملے سے کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا کیا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرضی اختیار دے دیا، اب انسان کی مرضی ہے کہ انسان جو مرضی کرے؟ کیا اس کا یہ معنی ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی سر، کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا نا دونوں، تو اب ہوں انسان کی مرضی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس راستے کو سمجھ پہ ٹھہراتا ہے۔ ہاں، تو اس کی مرضی ہے وہ ایمان سر لائے یا دین میں کفر کوئی کرے۔ زبردستی نہیں ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بہت زبردست۔ نہیں مطلب اب جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ جو مرضی کریں۔ دیکھیں میں مثال کے سر طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ مثال کے طور پر آپ 8 بجے کلاس لے لیا کریں یا چلیں 8:30 بجے لے لیا کریں۔ اگر آپ کا دل کرے تو 8 بجے لے لیں، اگر آپ کا دل کرے تو 8:30 بجے لے لیں۔ تو پھر اگر آپ 8:30 بجے کلاس میں آئیں تو میں آپ کو ڈانٹ سکتا ہوں؟ ڈانٹنا چاہیے مجھے؟ جی سر، مطلب یہی ہے کہ اللہ نے راستے دونوں دکھا دیے ہیں، اب انسان پہ ہے کہ وہ کون سا راستہ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہوگا۔ نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کا جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ کفر کرے، تو کیا اب کفر کرنے پر اس کو سزا دینی چاہیے؟ جی سر سر۔ یہ ہو س- جی سر، یہ ہو سکتا ہے اس طرح ہو کہ جیسے مطلب پیرنٹس بھی بعض دفعہ غصے میں کہہ دیتے ہیں بچوں کو کہ جو دل کرتا ہے کرو، ہوں، اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے۔ وہی ہے، یہی مراد ہے، یہی مراد ہے جی کہ اس کو کہتے ہیں بطور وعید، بطور تحدی یہ کہا جاتا ہے۔ بطور تحدی یعنی کہ یہ اس سے اس کا لغوی معنی مراد نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہے تو ایمان لے آئے چاہے تو کفر کر لے، کوئی بات نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، یہ بطور وعید اور بطور تحدی، یا تحدی تو نہیں کہیں گے اس کو، چیلنج والا معنی تو نہیں ہے، لیکن یہ اس میں وعید کا معنی پایا جاتا ہے کہ اب جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ کفر کر لے۔ ٹھیک ہے، یہ معنی پایا جاتا ہے، جس طرح ایمن بھی کہہ رہی تھی لیکن ان کو بات تعبیر کرنی نہیں آ رہی تھی صحیح۔ تو اصل بات یہ سمجھانی مقصد ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب انسان جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اختیار دے دیا کہ اگر آپ چاہیں تو ایمان لیں اور چاہے تو کفر کر لیں، نو پرابلم، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر آئیے۔ بارک اللہ فیکم۔ اسی لیے یعنی کہ جو علم البلاغہ ہے نا، علم البلاغہ یہ مطلب قرآن مجید کے یا شریعت کے درست معانی تک پہنچنے کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح اگر آپ علم النحو کو نہیں پڑھیں گے تو بہت سنگین غلطیوں کے مرتکب ہوں گے۔ اگر علم الصرف کو نہیں پڑھیں گے تو لفظ کو پہچاننا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اس سے آپ معنی تک پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ جو علم البلاغہ ہے یہ کلام کے مختلف اسالیب ان کی معرفت کے لیے اور یعنی کہ جو متکلم ہے اس کی درست مراد کیا ہے اس کو جاننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، چڑھ لے ہیں نا اپنے طرف۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے، نارن ایسی آگ کہ احاط بہم گھیر لیں گے ان لوگوں کو، گھیرے میں لے لیں گی، سرادقها جس آگ کی قناتیں، دیواریں، وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر یہ طلب کریں گے مانگیں گے پانی تو یغاثوا دیے جائیں گے، بِمَاءٍ ایسا پانی کہ کل مہلی
جو تلچھٹ کی طرح ہوگا، یشوی الوجوہ، اور جو چہروں کو جلا دے گا، چہروں کو جلا دے گا، بئس الشراب، کس قدر برا یہ پینا ہے، وساءت مرتفقہ، اور کس قدر بری یہ آرام کی جگہ ہے۔ اس کے مقابلے میں بشارت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، تو انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک ہم ان لوگوں کا بدلہ ضائع نہیں کرتے کہ جنہوں نے احسن عمل کیا ہو۔ وہ بدلہ ہے کیا؟ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ایسی جنات ہوں گی جو ہمیشگی کی ہیں، اور تجری من تحتها الانہار، اور ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، یحلون، پہنائے جائیں گے، فیہا، ان باغات میں، جنتوں میں، من اساور من ذہب، سونے کے کنگن جو ہیں وہ پہنائے جائیں گے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور پہنیں گے یہ ایسے لباس کے، خضرن، جو سبز ہوں گے، من سندس و استبرق، جو باریک اور موٹے ریشم کے بنے ہوئے ہوں گے، متکئین فیہا، بیٹھے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے ان جنتوں میں، علی الارائک، اپنے صوفوں پر، نعم الثواب، کس قدر بہترین بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کس قدر بہترین آرام کی جگہ ہے۔ اب جو ہے یہ قصہ ہے، یہ پیچھے جو کہا نا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آیت نمبر 28 میں جو بات بیان کی ہے کہ صرف اس وجہ سے آپ اپنے پاس سے کسی کو اٹھا نہ دیجئے گا کہ یہ اس کے پاس دنیا کا مال و دولت نہیں ہے بہت زیادہ، اور صرف اس وجہ سے کسی کو اپنے پاس نہ بٹھا لیجئے گا کہ اس کے پاس دنیا بہت زیادہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ صرف دنیا کے اندر کسی کے پاس بہت سر زیادہ آ رہی مال و دولت کا ہونا، یہ کسی بھی طرح سے اس کی بڑائی یا اس کی بزرگی یا اس کے حق پر ہونے کی یا اس کی بات کے درست ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرے گا، دنیا کی محبت یا دنیا کی محبت میں حد سے بڑھ جانا، یہ انسان کو بعض دفعہ شرک تک اور آخرت کے انکار تک لے جاتا ہے۔ اب دو لوگوں کی مثال بیان ہوگی، اور اس مثال کے اندر بنیادی طور پر قریش مکہ کو ڈانٹ ہے، قریش مکہ کی توبیخ اور ان کو زجر اور ان کو ڈانٹ پلانا مقصد ہے، کیونکہ یہ جو اوصاف ہیں یہ ان میں پائے جاتے تھے نا۔ اور پھر یہ واقعہ جو ہے اس کے اندر بنیادی طور پر تو انہوں نے واقعہ آ کے پوچھا تھا نا، بطور امتحان کے واقعہ پوچھا تھا۔ اب آپ خود سوچیں کہ انہوں نے واقعہ آ کر پوچھا کس لیے تھا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ لاجواب ہو جائیں گے۔ ہم؟ تو یہ نا، یہ اس صورت کے درمیان آپس میں بڑا عجیب تعلق ہے، جو اس صورت کا آپس میں ربط ہے، اس کے واقعات کا، اس میں ذکر ہونے والے واقعات کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ قریش نے آ کے اللہ کے نبی سے پوچھا، قریش نے یہود سے جا کے سوالات پوچھے، اور آ کے اللہ کے نبی سے سوالات پوچھا کہ آپ بتائیے، یہ 3 سوالات ہیں، ان کے جوابات دیجیے۔ آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کے نبی نے جواب میں کیا کہا؟ جی سر، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کل بتاؤں، میں کل بتا دوں گا، اس طرح اور کیا کہنا بھول گئے؟ انشاءاللہ کا نام۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کہنا بھول گئے۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ اگلے دن وہ آئے پوچھنے کے لیے، اب وہی جو ہے وہ نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے کہا کہ چلو میں پھر بتاؤں گا، پھر دوبارہ سے وہ اگلے دن آئے، دوبارہ سے آئے، تقریباً 15 دن گزر گئے۔ اب یہ بات جو ہے وہ پہلے تو چند لوگوں کے اندر تھی، لیکن جب 15 دن گزر گئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک جواب نہیں دے پا رہے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر یہ بات 2-4 لوگوں میں رہ گئی ہوگی۔ ہم؟ نہیں، جی بہت سر، زیادہ پھیل پھیل گئی گئی ہوگی۔ ہوگی سر۔ یہ بات پھر پھیل گئی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ مطلب اب یہ ہے کہ ہم نے سوال پوچھے ہیں تو جواب شواب ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ اور پھر جب 15 دن کے بعد اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل کی، تو اس صورت میں جو قصہ ہے اصحاب کہف کا، یہ قصہ ایک طرح سے وہ قریش کے اوپر جو ہے وہ، ایک تو یہ کہ سوال کا جواب مل گیا، دوسرا یہ ہے کہ اس قصے میں اور وہ اصحاب کہف کے یعنی کہ اصحاب کہف کا جو قصہ ہے اس میں، اور جو مکہ کے مسلمان ہیں ان کے دونوں کے حال کے اندر جو ہے وہ پوری مماثلت ہے۔
ان دونوں ان کے حالات کے اندر پوری مماثلت ہے. تو گویا کہ یہ قصہ بھی ایک طرح سے جو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ زجر بن گیا. اس قصے میں بھی ان کے لیے ڈانٹ ہے، اس قصے میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے وعید ہے. آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر آگے. ہاں، یعنی کہ جس طرح ان لوگوں نے اصحاب کہف کو مجبور کر دیا، ان کے ایمان کی وجہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، تو اور اسی طرح ان کو جو ہے وہ تکلیفیں دیتے تھے یا ان کو جو ہے وہ پریشان کرتے تھے، تو اسی طرح مکہ والوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ مجبور کیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. ٹھیک ہے، حبشہ کی طرف تو مسلمان جا چکے تھے. تو اب چونکہ یہ 15 دن کی تاخیر بھی ہو گئی، تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے مضامین جو ہیں وہ پھر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئے. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے چونکہ لوگ منتظر تھے نا کہ اب کیا جواب آتا ہے، اور پھر جواب میں تاخیر بھی ہوئی تو یہ بات اور بھی پھیل گئی. اچھا جی، اس میں نا اس صورت میں نسیان کا ذکر ہے، دو تین، میرا خیال ہے 3 4 جگہوں پر نسیان کا ذکر ہے. ایک تو اس صورت کا جو نزول ہے، اس سبب نزول ہے، اسی میں نسیان کا ذکر ہے کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. پھر آگے جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اس کے اندر بھی نسیان کا ذکر ہے. پھر وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشع بن نون تھے وہ بھی بھول گئے، جو تھی مچھلی جو تھی جب وہ پانی کے اندر چلی گئی تو اس کا ذکر کرنا وہ بھی بھول گئے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ تذکرہ جگہ جگہ موجود ہے. اچھا جی، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے مثال بیان کیجئے، رجلین دو لوگوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، کہ ان میں سے ایک کے لیے ہم نے جو ہے وہ 2 باغ اس کو دے رکھے تھے، من اعناب انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور ان کو ڈھانپ رکھا تھا کھجوروں کے ساتھ، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کھیتی اگا رکھی تھی. زبردست قسم کے 2 باغ، انگوروں کے باغات ہیں اور ان کے ارد گرد کھجوروں کے درخت ہیں اور درمیان میں اور کھیتیاں اگی ہوئی ہیں. کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہ دونوں جو باغات ہیں یہ اپنا پھل جو ہے وہ پوری طرح لاتے تھے، پوری طرح ان پر پھل آتا تھا. ولم تظلم منہ شیئا، اور کچھ بھی ان میں سے کم نہیں ہوتا تھا، ان باغات میں سے پورا بھرپور پھل ان پر آتا تھا اور اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا تھا. وفجرنا خلالہما نہارا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی. وکان لہ ثمر، اور اس شخص کے لیے اور بھی باقی جو ثمرات ہیں، باقی جو مال کی دیگر صورتیں ہیں وہ ساری بھی اس شخص کے پاس موجود تھیں. وکان لہ ثمر، اب یہ اس بندے کا بہترین جو ہے نا، اس کے پاس باغات ہیں، 2 باغات ہیں، ایک بھی نہیں 2 باغات ہیں، اور وہ بہترین پھل ان کے اوپر آتا ہے، اور اس کے پاس باقی بھی مال مویشی ڈنگر شنگر یہ وہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں. تو فقال لصاحبہ وهو يحاوره، اب یہ اپنے ایک ساتھی کو کہنے لگا، اس سے بات کر رہا تھا، اس کو کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، انا اکثر منک مالا، میں مال کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہوں، میرا مال تمہارے مال سے زیادہ ہے، واعز نفرا، اور نفری کے اعتبار سے، ملازمین وغیرہ کی تعداد کے اعتبار سے یا اپنے اہل خانہ کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے جو ہے وہ میں تمہارے سے بہت بڑا ہوا ہوں. یعنی کہ تفاخر کے طور پر، عجب اور خود پسندی کے طور پر کہنے لگا. اب اس کو چونکہ مال شال اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اب یہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اس حال میں کہ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا، مطلب یہ ہے کہ مشرک بھی تھا اور بعث بعد الموت کا انکار بھی کرتا تھا، کافر تھا یعنی کہ. قال، کہنے لگا، ما اظن، میں نہیں سمجھتا کہ ان تبید هذه ابدا، بعد یبید، کسی چیز کا تباہ و برباد ہو جانا. ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ میرا جو باغ ہے یہ کبھی ختم ہوگا. جی جی پوچھیں. سر یہاں پر ظالم لنفسی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی اس نے وہ جو بھی مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا تھا اس نے وہ اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ یہ سب کچھ میرا ہے. ممکن ہے یہ معنی بھی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ ادھر اس سے مراد یہی ہے کہ یہ مشرک تھا. جی ٹھیک ہے سر. جی پوچھیں. جی سر پوچھ لیا. نہیں، یہ ایمن نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے نا.
سر اب میرا یہ سوال ہے کہ اسی آیت کے اندر آئے گا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو میرا رب مجھے نوازے گا، اس طرح سے کچھ ہے اس کا مفہوم؟ تو سر جو بھی اس طرح طاقتور بادشاہ بنتے ہیں، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی ان کی کہ وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارا نام رہے گا یا ہمیشہ ہماری بنائی ہوئی عمارتیں رہیں گی، حالانکہ پتہ تو ہوتا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، پھر بھی ایسا کیوں وہ اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں اور لکھواتے ہیں اپنی تعریفیں، اور تاکہ دنیا ہمیشہ ہمیں یاد رکھے، حالانکہ ہر چیز تو تباہ ہو جانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. ہائے ہائے ہائے. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس کے بارے میں عموماً یہی ہے کہ یہ کفر کرنے والا تھا، مراد یہی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں دیکھ رہا تھا ایک دو جگہوں پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات سب کو پتہ ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ انسان کے قلب کے اوپر جو ہے نا وہ ایسا پردہ آ جاتا ہے امراض القلوب کی وجہ سے کہ اس کو حقائق نظر نہیں آتے، انسان سے حقائق اوجھل ہو جاتے ہیں. یہ جو حقیقت کو دیکھ لینا ہے نا، حقیقت کو دیکھ لینا اور حقیقت کو تسلیم کر لینا، یہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ لاجیکلی ایک بات کو پروف کر دیں اور آپ ایک لاجیکلی ایک بات کو سن لیں اور آپ اور مخاطب جو ہے وہ اس بات کو مان لے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ ایسا نہیں ہے. ہدایت کو قبول کر لینا یا ہدایت کا کسی کو نصیب ہو جانا، اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ کسی بندے نے بہت لاجیکلی اس کے سامنے ہدایت کو پروف کر دیا تو وہ بندہ اس بات کو یقینی طور پر مان لے گا. نہیں، اس کا تعلق اس چیز سے نہیں، بلکہ انسان کا حقیقت کو دیکھنا، انسان کے اوپر حقائق کا منکشف ہونا، اس کا تعلق اس کے قلب کے ساتھ ہے کہ اس کا قلب کتنا صفا ہے، اس کا قلب جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ پاک ہے. جس قدر انسان کا قلب پاک ہوتا ہے، جس قدر انسان کا قلب سلیم ہوتا ہے، اسی قدر اس پر حقائق منکشف ہوتے ہیں. اور جس قدر انسان کا قلب بیمار ہوتا ہے، قلب مریض ہوتا ہے، اسی قدر اس پر حقائق جو ہے وہ اس پر مخفی رہتے ہیں. حتیٰ کہ ایسے حقائق بھی اس پر مخفی رہتے ہیں جو کہ بالکل سامنے کی چیز ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا. اور اس سے بھی اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگ جاتا ہے، حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان کا قلب جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر کثافت آ گئی ہوتی ہے، وہ قلب جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ پردہ آ گیا ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر گناہوں کا، تکبر کا اور باقی جو امراض القلوب ہیں ان کی وجہ سے قلب کے اندر وہ جو صلاحیت ہے حق کو پہچاننے کی، وہ صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ تعبیر کرتا ہے کہ گویا کہ ان کے پاس قلب ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کا جو اصل فائدہ تھا وہ فائدہ حاصل ہو ہی نہیں رہا اس چیز سے، تو گویا کہ یہ قلب موجود ہی نہیں ہے. تو آپ نے جو سوال کیا وہ بالکل واقعتاً بندے کو حیرت ہوتی ہے کہ بھائی یہ کس طرح کوئی بندہ اس طرح سوچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ جو کہ چوہوں کی عبادت کر رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ مطلب بندر کی عبادت کر رہے ہیں اور ہاتھی کی عبادت کر رہے ہیں، گائے کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، آپ کا کیا خیال ہے وہ سب لوگ جو ہے وہ بدھو قسم کے لوگ ہیں؟ ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے ذہین اور بڑے بڑے انٹیلیجنٹ اور مطلب آئی ٹی کے اندر جو ہے وہ بھارت کو، آپ انڈیا کو دیکھیں، آئی ٹی کے اندر کہاں پر ہے، باقی چیزوں کے اندر کہاں پر ہے. تو یہ سارے جو گائے کو پوجنے والے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارے بدھو قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو کسی چیز کا نہیں پتا؟ بتائیے ایمن. ہوں. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے، اور وہ یقیناً سر سمجھدار لوگ بھی ہیں اس میں، لیکن اس والی یہ معرفت نہیں ہے۔ لیکن وہ تو ایمن تو غائب ہو گئی ہیں کلاس میں سے. جی ایمن آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سر ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، ابھی ریکنیکٹ ہوا ہے۔ اچھا، تو ہم نے جو بات کی ہے وہ ساری مطلب ہبا منصورہ ہو گئی ہے.
جی سر، میں نے سن لی تھی، جی سن لی تھی، جب آپ وہ کوئی چوہوں کی عبادت کی بات کر رہے تھے اس وقت ڈسکنیکٹ ہوا ہے، باقی آنسر سن لیا تھا۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس طرح کی چیزوں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بے وقوف ہوتے ہیں؟ سر وہ خود کو تو دنا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں، ہوتے تو بے وقوف ہی ہیں۔ میری بات سنیں، اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس نے مطلب وہ دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ بالکل آخر میں پہنچا ہوا ہے، اتنا انٹیلیجنٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس نے ڈگریز کی ہوئی ہیں، تو کیا اس کی عقل کام نہیں کرتی؟ سر عقل تو کام کرتی ہے ہاں لیکن بس وہ اس یہی کو بات ہے یوز نا، نہیں کر رہا عقل اس تھا۔ کی کام کرتی نہیں، یوز بھی وہ کر رہا ہے، یوز بھی وہ کر رہا ہے۔ اگر وہ یوز نہیں کر رہا تو اس نے کس طرح جو ہے وہ اتنا کچھ پڑھ لکھ لیا اور اتنا کچھ اس نے جو ہے وہ اتنی ترقی اس نے کیسے کر لی؟ عقل کو استعمال وہ کر رہا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص اگر وہ بہت ذہین ہے تو وہ حق کو بھی پہچان لے، اور اگر ایک شخص بہت کن ذہن ہے تو اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ وہ حق کو نہ پہچان سکے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ایک جملہ لکھا ہے، ایک کتاب ہے ان کی، اس کے اندر ایک انہوں نے بندے کے ایک ملحد کا ذکر کیا ہے جو کہ بہت ذہین تھا، ایک ملحد تھا جو کہ بہت ذہین تھا، بہت ذہین تھا، اس کا اس کے واقعات کو ذکر کیا ہے حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے۔ اس کے آخر میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، بہت پیارا جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لعن اللہ الذکاء بلا ایمان، لعن اللہ الذکاء بلا ایمان ورضی اللہ عن البلادۃ، ورضی اللہ عن البلادۃ، رضی اللہ، سر مفہوم بتا دیں سر۔ ہاں نہیں نہیں، آپ کو اصل اصل پورا جملہ ہی سنائیں گے نا، مفہوم میں تو وہ مزہ ہی نہیں آئے گا۔ ہاں، لعن اللہ الذکاء بلا ایمان ورضی اللہ عن البلادۃ مع التقوی، لعن اللہ الذکاء بلا ایمان، وہ کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ایسی ذہانت پر جو ایمان کے بغیر ہو، اور اللہ راضی ہو جائے اس بلادت یعنی کہ کند ذہنی سے اگر اس کے ساتھ تقوی ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آ، یعنی کہ یہ معاملہ کہ انسان حق پہچان بھی لے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ کس کس کو یہ دعا آتی ہے؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ جی سر وارنا آتی ہے۔ الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اس دعا کو ضرور یاد کریں کہ اے اللہ ہمیں جی حق جو ہے وہ حق دکھا ہمیں، اور پھر ہمیں اس کی اتباع کی توفیق بھی دے، اور پھر جو باطل ہے وہ ہمیں باطل دکھا، اور پھر ہمیں اس سے بچنے کی توفیق بھی دے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی آپ کو ایمن؟ جی سر آ گئی ہے، بس یہ کوشچن اسی لیے آیا تھا کہ کچھ بادشاہوں کی تختیاں لگی ہوئی تھیں ان کے گیٹس کے ساتھ، جیسے وہ میرے ذہن سے نکل گئے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے ہم خدا کے لاڈلے ہیں اور یہ تختیاں ہمیشہ قائم رہیں گی۔ اور بخت ہوں، نصر کی بھی لگی ہوئی تھی ایک تختی، اور اس کے اوپر اس نے لکھا تھا کہ میں اس لیے بابل کے گیٹس بنوا رہا ہوں کہ دنیا آئے گی اور قیامت تک دیکھے گی ہوں، کہ میں کیا چیز تھا۔ ہوں۔ اس کو کہتے ہیں بخت نصر، بخت نصر، بخت نصر نہیں، بخت نصر۔ ٹھیک ہے؟ چلیے، اچھا جی، اس نے جناب کیا کہا؟ اس نے کہا وما اظن، اب یہ دیکھیں جو اس نے بات کی ہے نا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا نہیں خیال کہ یہ باغ کبھی بھی ختم ہوگا، وما اظن الساعة قائمتا، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی قیامت وغیرہ بھی آنے والی ہے، اور بالفرض، بالفرض یہ اب بطور استہزاء کہہ رہا ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں لوٹا بھی دیا گیا اپنے رب کی طرف، اگر مجھے واپس بھیج بھی دیا گیا، تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو مجھے اس سے بھی بہترین جو ہے وہ لوٹنے کے بعد اس سے بھی بہترین چیزیں ملیں گی۔ ٹھیک ہے؟ اس نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا کے اندر کسی کو مال اور دولت کا مل جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آخرت کے اندر بھی اس کو یہی کچھ ملے گا،
آخرت کے اندر بھی اس کو یہی کچھ نصیب ہوگا. بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو کہ نہیں آئی؟ جی سر. چلیں پھر سورہ مریم نکالیں ذرا. سورہ مریم کی آیت نمبر 77. اللہ اکبر. میں نے تھوڑی سی جگہ تبدیل کی ہے تو اب جو ہے وہ الحمدللہ کلاس کافی اسموتھ ہو گئی ہے. پہلے جہاں پر میں بیٹھ کے پڑھا رہا تھا وہاں پر سگنلز کا پرابلم. جی سر نکال لی. جی. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. خلیل حسری. اللہ. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے. وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہتا ہے کہ مجھے ضرور دیے جائیں گے مال بھی اور اولاد بھی. آخرت میں بھی مجھے کیا دیا جائے گا؟ مال اور اولاد آخرت میں بھی مجھے دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطلع الغیب، کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے؟ کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھ لیا جو اس کو پتا ہے کہ آخرت میں بھی اس کو یہ چیزیں دی جائیں گی؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے. مطلب دنیا کے اندر اگر اس کو یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ آخرت میں بھی اس کو یہ چیزیں ملیں گی؟ کیا اس نے ہم سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا. سنکتب ما یقول، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی یہ کہہ رہا ہے. ونمد له من العذاب مدا، اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ عذاب کو اور بھی پھیلا دیں گے. تو یہ مضمون قرآن مجید میں بیان ہوئے اور جگہوں پر بھی، سورہ حامیم سجدہ کے اندر بھی ہے. اچھا جی. اب جب اس کا جو ساتھی تھا، اس کے ساتھ جو تھا ایمان والا، اس نے اس کو سمجھایا کہ بھائی ایسی باتیں نہ کرو. قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے ساتھی نے اسے کہا جو کہ اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اس سے یعنی کہ حوار کر رہا تھا، اس سے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر رہا تھا. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا. اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم کفر کرتے ہو اس ذات کا کہ جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا مٹی سے. ثم من نطفة، پھر نطفے سے. ثم سواک رجلا، پھر تمہیں مضبوط ایک شخص، انسان مرد جو ہے وہ تمہیں بنا دیا. کیا تم اس کا کفر کر رہے ہو؟ یعنی کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ دوبارہ قیامت قائم نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ دوبارہ مجھے نہیں اٹھائے گا، تو مطلب جس اللہ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ میرا جو یہ مال ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. تو گویا کہ یہ کفر تم کر رہے ہو. ظالم لنفسہ سے مراد یہ ہے کہ وہ کفر کرنے والا تھا. تو قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي لكن هو الله ربي، لیکن میں جو ہوں، لاکننی، یہ اصل میں اس طرح لاکننی ما اقول بقولک بل اقول اللہ ربی هو اللہ ربی. میں تمہاری والی بات نہیں کہتا، میری یہ بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ میرا رب ہے. وہ اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا. اب یہ دیکھیں، یہ شخص جو ہے دنیا کی محبت نے، یہ جو اس کی دنیا میں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو یہ آسائش اور یہ سہولت دے رکھی تھی، اس کے نتیجے میں وہ جو ہے وہ کس انجام تک پہنچ گیا؟ کفر تک پہنچ گیا. اسی لیے آج کل جو ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کچھ معاشی حالات کی وجہ سے بھی اور کچھ اور بھی اسباب ہیں، اور مطلب اس کے علاوہ کچھ روحانی اسباب بھی ظاہر ہے کہ ہیں. آج کل یہ چیز بہت زیادہ اس کو گلیمرائز کر دیا گیا ہے. دنیا کو کمانا اور دنیا کے چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ اس کو گلیمرائز کر دیا گیا ہے. اور مطلب مختلف چیزیں بیچ رہے ہیں لوگ، کورسز بیچ رہے ہیں آن لائن، اور جناب مختلف چیزیں. دیکھیں، اس کا مطلب یہ ایک مقصد نہیں ہے کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں یا یہ چیزیں حلال نہیں ہیں.
یا انسان کا اپنے معاش کے لیے کچھ فکر کرنا یہ درست نہیں ہے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن جو کیفیت موجود ہے اس وقت، جو حالت موجود ہے، لوگوں کا جو دنیا کے ساتھ ایک تعلق جو مطلب جو بن چکا ہے، یہ بہرحال کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ آ، یعنی کہ قناعت اور حلال پر جو ہے وہ اکتفا کرنا، اور یہ ہے کہ انسان کا دنیا کو ایک حد تک جو ہے وہ کمانا جس سے اس کی ضروریات پوری ہو جائیں، جس سے وہ کسی کا محتاج نہ رہے، جس سے وہ اپنی حاجات کو اچھے طریقے سے پورا کر سکے، یہ ایک اور چیز ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ دوڑ، کمپٹیشن، اور انسان کی زندگی میں صرف یہی ایک مقصد ہو، اور اس کی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ اسی چیز میں صرف ہو رہا ہو، اور یہ صرف ضروریات کو پورا کرنے کی بات نہیں ہو رہی، اکثر لوگوں کی جو زندگی کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے وہ اس خاص لائف سٹائل کو اچیو کرنا، اچیو تو خیر کر لیا ہوتا ہے لیکن اس کو مینٹین رکھنا، اس کے اندر جو ہے وہ ساری ان کی صلاحیت، سارا وقت، ساری زندگی جو ہے وہ اس میں کھپ رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اب یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی مطلب معاش کے لیے فکر کرنا یا انسان کا کاروبار کرنا یا انسان کا کمانا یہ کوئی غلط چیز ہے، نہیں، میں نے یہ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، میں جو بات جس چیز کا کی میں نشاندہی کر رہا ہوں وہ ایک اور چیز ہے، وہ دنیا کے ساتھ وہ رویہ ہے کہ جو کہ اللہ معاف کرے، بعض صورتوں میں تو انسان کو یعنی کہ عبد الدینار اور عبد الدرہم بنا دیتا ہے، کہ انسان جو ہے وہ ڈالر کا اور دینار کا اور درہم کا پجاری بن جاتا ہے، بعض دفعہ ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب جہاں پر انسان کو حلال کی فکر کرنی چاہیے، حلال کمانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ رزق حلال بھی دے، اس کے لیے سعی بھی کرنی چاہیے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن یہ جو قلب کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی سب کو؟ کہیں میری بات کو غلط نہ سمجھ لیجیے گا، جی سر آگے۔ جی سر، جی سر۔ کیونکہ یہ ایک ایسا یہ ایک بات ہے کہ یہ اگر بات بھی کریں تو لوگ اس بات کو بھی نہیں سننا چاہتے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ اس پہ بھی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا کفار کے ممالک کی طرف سفر کرنا، ادھر جانا۔ ٹھیک ہے، یہ آج کل یہ مسئلہ بھی، حالانکہ یہ شرعی مسئلہ ہے لیکن اس کو بھی آج کل لوگ نہیں سننا چاہتے۔ ٹھیک ہے، کہ اس کا کیا حکم ہے، مسلمانوں کے علاقوں کو چھوڑ کر کفار کے علاقوں کی طرف جانا اور مستقل طور پر وہاں جا کے رہائش پذیر ہو جانا، یہ اب چونکہ حالات ایسے ہیں کہ لوگ اس کا بھی شرعی حکم نہیں جاننا چاہتے۔ چلیے، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، تو نے اس دنیا کی اور اس خوبصورتی کی نسبت اللہ کی طرف کیوں نہیں کی، اپنی طرف کیوں نسبت کی؟ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں تم سے کم ہوں مال کے اعتبار سے اور اپنے اہل خانہ نفری کے اعتبار سے، تو فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو میرے رب سے کوئی بعید نہیں ہے، ان یؤتینی خیرا من جنتک، کہ وہ مجھے تمہارے اس باغ سے بہتر باغ دے دے، میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور یہ جو تمہارا باغ ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور یہ جو ہے بالکل چٹیل میدان ہو جائے۔ اب جب یہ اس اللہ والے نے یہ بات کہی، او یصبح ماؤها غورا، یا تمہارا جو باغ ہے اس کا پانی جو ہے وہ اتنا نیچے چلا جائے کہ فلن تستطيع له طلبا، اور پھر تم اس پانی کو نکال بھی نہ سکو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ۔ اب یہ ہوا کہ اس اللہ والے نے جو بات کہی تھی وہ بات اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کی کرامت تھی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کا جو پورا مال مویشی جتنے اس کا جو باغات تھے ان کا وہ گھیر لیے گئے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ، معنی یہ ہے کہ ان پر آسمان سے آفت آ گئی اور وہ سب کچھ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور وہ اب اپنے ہاتھ ملنے لگ گیا اس سارے مال پر جو اس نے ان باغات میں خرچ کر رکھا تھا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور حال یہ تھا کہ وہ اپنے چھت کے بل جو ہے وہ سب ہر چیز تہہ و بالا ہو چکی تھی۔
وہ باغ جو ہے وہ پورا جو ہے وہ تہو بالا ہو چکا تھا، الٹا پڑا ہوا تھا. وَيَقُولُ، اور وہ کہہ رہا تھا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کوئی شرک نہ کرتا. لیکن اس وقت ایسے موقع پر وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کا ایسا گروہ موجود نہیں تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ مدد کیا گیا، پھر نہ اس کی مدد اس کی گئی، نہ اس کی مدد کرنے والا کوئی موجود تھا جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اور پھر اختیار، تصرف اور تدبیر ساری کی ساری وہ اللہ ہی کے اختیار میں تھی. ہوا خیر ثوابا وخیر عقبا، وہی اللہ ہے جو کہ بدلے کے اعتبار سے بہتر ہے، اور بخیر عقبا، اور انجام کے اعتبار سے بھی وہی بہتر ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب ایک اور طرح سے، اب ایک مثال بیان کی ہے، پہلے دو لوگوں کا قصہ بیان کیا، اب ایک اور طرح سے دنیا کی قلت اور دنیا کا تھوڑا ہونا اور اس کا جو ہے وہ فانی ہونا اس کو بیان کرے گا. اور دنیا کا جو ہے وہ یہ کہ اس کی جو ریلائبل نہیں ہے، یہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے. ایک مثال کے ذریعے سمجھائے گا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے لیے مثال بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی. كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اس پانی کی جانب کے جس کو ہم آسمان سے نازل کر دیں. تو فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ، اس پانی کی طرح، یہ مثال اس پانی کی طرح ہے کہ جس کو ہم آسمان سے نازل کریں. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر زمین کی نبات، زمین کی جو جڑی بوٹیاں ہیں یا زمین کی جو کھیتی ہے وہ اس کے ساتھ خلط ملط ہو جائے، یعنی کہ اس پانی کے ساتھ مل کر وہ اگائے، باہر جو ہے وہ زمین سے باہر آ جائے، زمین کی کھیتی اور زمین کی جڑی بوٹیاں. اب کچھ عرصہ گزرے کہ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر یہ بھوسا بن جائے. تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، کہ جس کو ہوائیں اڑاتی پھر رہی ہوں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اچھا جی، یہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا کی مثال بیان کی ہے. دنیا کی مثال بیان کی ہے ایک 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 ایسی چیز سے مثال بیان کی ہے جو کہ بہت زیادہ، یعنی کہ ایک ایسا منظر ہے جو کہ انسان بہت زیادہ دیکھتا ہے، بہت آسانی سے انسان دیکھتا ہے. وہ یہ ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور اس کے ذریعے کھیتی جو ہے وہ اگتی ہے. اب جب کھیتی اگتی ہے تو انسان جب اس کھیتی کو دیکھتا ہے تو بڑی زبردست لہلہاتی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے جو ہے وہ کھیت پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور انسان کو بڑا اچھا بھی لگتا ہے، انسان کے نفس کو اس سے ایک لذت بھی محسوس ہوتی ہے کیونکہ انسان کے فائدے کی چیز بھی ہے اور اس میں ایک ظاہری خوبصورتی بھی ہے. لیکن کچھ دن گزرتے ہیں، کچھ وقت گزرتا ہے، اب اس جگہ کے اوپر وہ کھیتی جو ہے وہ کٹ چکی ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ اس کا بھوسا باقی رہ گیا ہوتا ہے اور وہ ہوا اس کو اڑاتی پھر رہی ہوتی ہے. اور وہ کھیتی جو کہ ایک وقت تھا کہ اس طرح لہلہاتی ہوئی اور اس طرح سر و قد کھڑی ہوئی کھیتی موجود تھی، اس کا نام و نشان بھی وہاں پر موجود نہیں ہوتا. ہاکذا دنیا، ہاکذا دنیا، دنیا کی بھی یہی مثال ہے، انسان کی زندگی کی بھی وہ یہی مثال ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. انسان جب موجود ہوتا ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے اور جب وہ جوان ہوتا ہے تو سبحان اللہ کیا اس کی شان ہوتی ہے، کیا جناب جسم ہوتا ہے، کیا خوبصورتی ہوتی ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ یہ بندہ ہی ہمیشہ ہی رہے گا اور شاید اس کے اوپر کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے. جب انسان ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے شاید اس پر زوال آنا ہی نہیں. اللہ اکبر. اور جب انسان نہیں ہوتا، جب انسان چلا جاتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ کبھی تھا ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے، جس طرح کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. آپ کے شاید اگر آپ سوچیں تو آپ کے ذہن میں ایسے کئی چہرے پھر جائیں. میرے ذہن میں تو اس وقت بہت سارے چہرے آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ آ رہے ہیں کہ جو بندے کو یقین نہیں آتا کہ بھائی یہ لوگ باقی نہیں رہے، اور ان لوگوں کا صرف یہ نہیں کہ وجود ختم ہو گیا، اب ان کا تذکرہ بھی باقی نہیں. اب ان کا ذکر بھی، کبھی کوئی ذکر کہیں پر کر لے تو کر لے بندہ، اس طرح جو ہے وہ
یعنی کہ اس طرح جو ہے وہ بندہ ختم ہو جاتا ہے، اس طرح بندہ غائب ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ انتہائی مختصر بھی ہے، اور یعنی کہ جب یہ اچانک ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس زندگی کا، اس گزارے ہوئے وقت کا جو ہے وہ کوئی مطلب وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کأن لم یکن شیئا مذکورا، کہ تھی کوئی قابل ذکر چیز کبھی تھی بھی نہیں. اور جب ہوتا ہے تو تب جناب اس کا ایک دبدبہ بھی ہوتا ہے، اس کی ایک خوبصورتی بھی ہوتی ہے، اس کا جو ہے وہ ایک جسم بھی ہوتا ہے، اور بڑا اس کا ایک وجود ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص موجود ہے. تو فرمایا وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہوتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی کی زینت، دنیا کی زندگی کے اندر یہ زینت ہوتا ہے. یہ دنیا میں بہت انسان کو اچھے لگتے ہیں، ان کے ذریعے انسان جو ہے وہ دنیا کی جو ایک چکا چوند ہے وہ انسان کو حاصل ہوتی ہے. البتہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیز جو کہ فائدہ دینے والی ہے، وہ الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اللہ کے ہاں جو چیز فائدہ دیتی ہے، وہ چیز جو کہ باقی رہتی ہے، وہ چیز جس کا نفع انسان کو حاصل ہوتا ہے، وہ الباقیات الصالحات، وہ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو کہ باقی رہنے والی ہوتی ہیں. وہ آپ کے رب کے ہاں اپنے اجر کے اعتبار سے اور اپنے رب سے امید کے اعتبار سے یہ چیز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا، اب ایک اور مثال بیان ہوگی. مثال تو نہیں اس کو کہیں گے، بلکہ یہ قیامت اور اس کے احوال بیان ہوں گے کہ اگر دنیا سے انسان دل لگا کر رکھے گا اور دنیا پرست ہوگا تو آخرت کے اندر پھر اس کو افسوس اور ندامت کا بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، وہ دن کے جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے. نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، پہاڑوں کو چلا دیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور اب زمین کو دیکھیں گے بالکل ننگی ہوگی، بالکل واضح ہو جائے گی زمین، ہر چیز سے جو ہے وہ خالی ہو جائے گی. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے، گھیر گھار کر اکٹھا کر لائیں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تمام کے تمام لوگ، اولین اور آخرین، ان کو جو ہے وہ میدان محشر میں اکٹھا کر لیں گے. آدم سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگ. اللہ اکبر. وحشرناہم، ان سارے کے ساروں کو جمع کر لیں گے. کسی کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں نہیں. فلم نغادر منہم احدا، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وعرضوا علی ربک صفا، اور یہ تمام کے تمام لوگ آپ کے رب پر صف در صف پیش کیے جائیں گے، صف در صف اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ہم کہیں گے کہ لقد جئتمونا، آج تم ہمارے پاس آ گئے ہو، آج تم ہمارے پاس آ گئے ہو نا. کما خلقناکم اول مرۃ، اسی طرح جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، بغیر لباس کے، بغیر ختنوں کے، لباس کے بغیر، ختنوں کے بغیر. آج تمہیں اسی طرح ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے جس طرح تمہیں پیدا کیا گیا تھا پہلی دفعہ. اللہ اکبر. لیکن تمہارا خیال کیا تھا؟ تمہیں نہیں پتا تھا، تمہیں یہ یقین نہیں تھا اس بات کا کہ تمہیں ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا. بل زعمتم، تمہارا خیال یہ تھا کہ الن نجعل لکم موعدا، تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی دوبارہ ملاقات کا وقت مقرر نہیں کر رکھا. تمہارا یہ خیال تھا کہ ہم تمہیں دوبارہ نہیں اٹھائیں گے. تمہارا یہ خیال تھا کہ ہمیں اللہ کے سامنے دوبارہ پیش نہیں ہونا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور پھر یہ ہے کہ اعمال نامے جو ہے وہ رکھ دیے جائیں گے. مراد یہ ہے کہ اعمال نامے دے دیے جائیں گے. جب اعمال نامے دے دیے جائیں گے، معاملات سارے کے سامنے کھل کر سامنے آ جائیں گے، تو فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ مشفقین، وہ ڈر رہے ہوں گے، مما فیہ، اس چیز سے کہ جو کہ ان اعمال ناموں میں لکھی ہوئی ہوگی، اس کو دیکھ کر وہ ڈر رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ، اور کہہ رہے ہوں گے، اللہ اکبر، یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، یا ویلتنا، ہائے ہم پر افسوس. ما لہذا الکتاب، یہ اس اعمال نامے کو آخر کیا ہو گیا ہے، آخر اس کو مسئلہ کیا ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے، نہ ہی کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، مگر یہ کہ اس کو اس نے نوٹ کر لیا ہے، اس کو اس نے شمار کر لیا ہے. اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، اس نے تو کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی مگر یہ کہ اس کو اس نے شمار کر لیا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پا لیں گے جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے موجود پا لیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب جو ہے وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا.
کسی کے اجر اور بدلے میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا. جس کے لیے جو بھی بنتا ہوگا، جس کے اعمال کا جو بھی بدلہ ہوگا، اس کو وہ پورا پورا دے دیا جائے گا. آپ کا رب جو ہے وہ کسی کے بدلے میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا. یہاں پر جو ہے وہ سورت کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا. اس سے آگے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ادھر سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوگا انشاءاللہ.